بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہزار بار بشویم دهان ز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتند کمال بے ادبیست یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا آپ ہیں چین اور قرار اس دل بے قرار میں سنتا ہوں آپ ہیں چین اور قرار اس دل بے قرار میں ایک تیرے دم کی آس ہے مجھ سے گناہ گار میں موت کیوں نہ ہو مضطرب موت کی انتظار میں موت میں روح کیوں نہ ہو مضطرب موت کی انتظار میں سنتا ہوں کہ مجھ کو دیکھنے آؤ گے آپ مزار میں درود پاک باواز بلند درود پاک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ مالک لم یزل نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے میں عاشقوں کے دل پر اللہ کی رحمت کی جب بارش ہوتی ہے اس مہینے میں تو دل کی دنیا جو زنگ آلود ہو چکی ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس مہینے میں عشاقان مصطفیٰ کے دل اللہ تعالیٰ سرفراز کر دیتا ہے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں عجیب سی ایک کیفیت کون و مقام میں نظر آتی ہے ہواؤں میں خوشبوئیں سفر کرتی ہیں کلیاں چٹک رہی ہوتی ہیں ہر گل مہک رہا ہوتا ہے اس مہینے میں ہر دل میں جو دل اللہ کا چنیدہ دل ہے چنا ہوا دل ہے اس میں اللہ پاک کی محبوب کی محبت کے ہر وقت وہ دل مسرور رہتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت وہ دل پہ چھائی رہتی ہے تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کی عطا سے سرفراز فرمایا۔ عزیزان گرامی،
اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک ایسی مرکہ منزہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ جو سراسر اپنے محبوب کی اللہ پاک نے نعت بیان فرمائی ہے۔ ایسی نعت ہے کہ کوئی کلام اس طرح کا اپنے محبوب کے حسن کا، اپنے محبوب کے پیکر کا نقشہ فصیح و بلیغ شاعر بھی کھینچنے سے قاصر ہے، جس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ساری شان کو ایک آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ سرنامے کے طور پر، عنوان کے طور پر جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب کائنات مالک لم یزل اللہ پاک اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء محبوب کون و مکان سرور دو جہاں شفیع انس و جاں حضور سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ پاک نے جس طرح قرآن پاک کی زینت بنایا ہے، اور علماء کا، عاشقوں کا، صوفیاء کا، اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اول سے لے کر الحمد کی ال سے یعنی حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پاک اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں اتارا، اور یہ سارے کی ساری کتاب اللہ پاک کے محبوب کی نعت ہے، قصیدہ ہے۔ شان فضیلت مصطفیٰ کا قصیدہ اللہ نے قرآن کی صورت میں اتارا۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے کتابیں عطا فرمائیں، اب ان میں مشہور جو کتب ہیں، ویسے تو صحیفہ نوح بھی ہے، صحیفہ ابراہیم بھی ہے، اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے صحائف کتب عطا فرمائیں۔ مشہور جو 4 کتب ہیں، پہلی درجے والی، پہلی بلند درجے والی وہ کتاب جو اللہ پاک کی سب سے زیادہ، جس کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں بیان فرمایا، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی تورات، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب انجیل مقدس، اور پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب زبور مقدس۔ یہ سارے اللہ کی کتابیں ہیں۔ بے شک قرآن پاک کے علاوہ باقی کتابوں میں ان کے علماء نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کتاب میں تبدیلیاں کی، اپنی طرف سے گھڑ کر ان میں عبارات، ان میں کتابوں میں اپنی طرف سے عبارتیں شامل فرمائیں۔ قرآن پاک نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ بربادی ہے ان امت کے علماء کے لیے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بربادی ہے، جنہوں نے اپنی طرف سے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتاب لکھی ہوئی ان کی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظہور سے پہلے کتاب مقدس انجیل میں، تورات میں، زبور میں انہی کے دور میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ تبھی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آؤ میری کتاب قرآن مجید تمہیں چیلنج کرتی ہے، کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آؤ میں چیلنج دیتا ہوں، میرے قرآن کو دیکھو، اس قرآن جیسا
یا اس کے جیسی کوئی صورت کوئی اور بنا کے دکھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں میں چھوٹ دیتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات کے جن و انس کو ملا لو، جنات مل جائیں، انسان مل جائیں، ساری کائنات اکٹھی ہو کر سر جوڑ کر بیٹھے تو قرآن جیسی کتاب تو دور کی بات، قرآن جیسی صورت تو دور کی بات، ایک سپارے کی بات تو دور کی بات، ایک رکوع کی بات تو بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک آیت جیسی بھی اگر آیت بنا کے دکھاؤ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر سچے ہو تو چیلنج ہے کر کے دکھاؤ۔ تو پھر ہی خود فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ ایسا تم ہرگز نہیں کر سکتے، کرنے پہ آؤ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ رب کا کلام اور ہے، مخلوق کا کلام اور ہے، اور جس محبوب پر یہ کلام اترا وہ محبوب اور ہے اور ساری کائنات اور ہے۔ یعنی جس کلام کو اتارا گیا وہ کلام بھی بے مثال، اور جس محبوب پر اتارا گیا وہ محبوب بھی بے مثال۔ اس لیے سرنامے کے طور پر میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کو سناؤں، لفظی ترجمہ، مفہوماً ترجمہ جو ہے وہ یہ کر کیا جاتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، اے کملی والے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہے مفہومی ترجمہ۔ اور لفظی ترجمہ، اللہ کے کلام کا انداز، اللہ کے ارشاد جو اس کا اسلوب ہے، جو اللہ کے بیان کا طریقہ ہے، اس کا انداز جدا ہے۔ یہ تو ہم اپنے سمجھانے کے لیے جو آسان کر کے علماء نے، مفسرین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اچھا، لوگ ایک بات اور بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یارو تم اس ماہ ربیع الاول میں تم حضور کا تذکرہ کرتے ہو، میلاد پاک مناتے ہو، جبکہ سوشل میڈیا پر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا سے آپ کے وصال کا دن ہے، آپ کے پردہ فرمانے کا دن ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو عجیب عاشق ہو، عجیب تم لوگ اپنے آپ کو عاشقوں کے نام کے ساتھ سجاتے ہو، اور جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے، انتقال شریف کا دن ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، تم اس دن اپنا دھوم مچاتے ہو، اس دن تم نعتیں، میلاد، لنگر، خوشیوں کا اظہار کرتے ہو۔ کیسے عاشق ہو؟ محبوب کے رخصت ہونے کا دن ہے اور آپ میلاد، چراغاں، جھنڈیاں لگاتے ہو، سجاتے ہو گلی محلے بازار کوچے کو، تو کیسے عاشق ہو؟ تو دوستو سوال یہ پیدا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آج تک کوئی عالم دین، کوئی مفسر، کوئی محدث اس بات پر اس کی کوئی حدیث، کوئی تفسیر، کوئی تشریح آج تک یہ متفق علیہ نہیں ہو سکی کہ 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم وصال ہے، یہ نہیں ہو سکی۔ 2 متواتر احادیث حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم وصال 8 ربیع الاول شریف کا دن ہے یا 18 ربیع الاول شریف کا دن ہے، پہلی بات۔ لیکن
بڑے بڑے کبائر محدث، مفسرین اور قرآن پاک کی تشریح کرنے والے ائمہ کبار وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب کی پیدائش کا دن، اس دنیا میں تشریف لانے کا دن 12 ربیع الاول صبح و صادق کا وقت ہے، اور وہ جو دن ہے وہ یوم الاثنین سوموار کا، پیر کا دن ہے۔ اچھا، اس کی بات وہ کہتے ہیں حدیث بڑی مبارک حدیث اس کے ثبوت کے طور پر ہے، اس کے ثبوت کے طور پر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا دن، اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن، وہ یوم الخمیس کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اچھا، حدیث بخاری مسلم، آج بھی جو لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں یا جو وہاں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ 2 دن ہفتے میں مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں 2 دن سفرہ لگتا ہے، روزے دار روزہ رکھتے ہیں 2 دن ہر ہفتے میں۔ کون سا دن؟ ایک ہے پیر کا دن بروز سوموار، اور دوسرا ہے جمعرات کا دن بروز خمیس، یوم الخمیس۔ تو یہ کیوں؟ یہ 2 دن یہ اولیاء کرام، عشاقان مصطفیٰ، یہ سنت ہیں روزے، کیس لیے رکھے جاتے ہیں؟ اب سنیے حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام یوم الاثنین، یوم الخمیس، پیر کے روز، سوموار کے روز اور جمعرات کے روز روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ویسے تو آپ اکثر روزہ رکھتے تھے، آپ روزہ رکھتے ہیں آقا، لیکن سپیشلی اہتمام کر کے، خصوصیت کے ساتھ آپ پیر کے روز یعنی یوم الاثنین اور جمعرات کے روز اہتمام کے ساتھ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے روز، سوموار کے روز اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث کی دلیل، متفق علیہ حدیث ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ پاک نے مجھے دنیا میں بھیجا، اس دن میں دنیا میں تشریف لایا، تو اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ آقا پھر جمعرات کے روز آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا جس دن میں اس دنیا سے اللہ پاک کے حضور حاضری دوں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو وہ دن جمعرات کا دن ہوگا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اس کے سامنے روزے کی حالت میں حاضر ہو جاؤں۔ ایک یہ متفق علیہ حدیث۔ اب دوسری حدیث سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پچھلے جمعہ پر میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج اس حدیث کا میں آپ کو اس بات پر ثبوت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم کی آپ دایا تھیں، جو پہلا دودھ میرے آقا کریم نے، جس مبارک خاتون کا دودھ میرے آقا نے نوش فرمایا، وہ حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ تھا۔ ایک مہربانی فرمائیں، جن کے موبائل فون آن ہیں وہ موبائل فون بند کر دیں، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں، جس کا موبائل فون کھلا ہوا ہے وہ بند کر دیں، مہربانی ہوگی۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے اعلان کیا، جیسے اعلان ختم کیا، نماز شروع کی، موبائل فون بجنے لگا۔ مہربانی کر کے مسجد میں آنے سے پہلے موبائل فون بند کر دیجئے، مسجد میں آئیں تو اللہ کی حاضری مقصود ہو۔ تو درود پاک پڑھیے۔ حضرت اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اکثر بچوں کے، لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں صوبیہ، تو صوبیہ نام صحیح نہیں ہے، حضرت سویبہ نام ہے، صوبیہ نہیں ہے۔ صوب کہتے ہیں کپڑے کو، صوب کا معنی کپڑا، اس لیے عربی جو کندورہ
دبئی میں کندورا کہتے ہیں، سعودی عرب میں توپ کہتے ہیں، توپ. تو توپ نہیں ہے، ثوب لفظ ہے، ثوب. ثوب مانے کپڑا. تو یہ ہے حضرت سویبہ. سویبہ ہے ثواب سے، اجر سے، نیکی سے. تو حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیز تھیں. حضرت سویبہ ابو لہب کی یعنی غلام تھیں. جس طرح پہلے غلام مرد اور عورت بکتے تھے، وہ خرید لیتے تھے گھر کے کام کاج کے لیے، تو ابو لہب کی غلام تھی، کنیز تھیں، اور میرے آقا کی دایا تھیں. حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں آپ تولد ہوئے، تشریف لائے، تو حضرت سویبہ دایا کے طور پر تھیں. دوڑتی ہوئی آئیں، ابو لہب کو آ کے خوشخبری دی کہ ابو لہب تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ پاک نے تیرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے. ابو لہب نبی سمجھ گئے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول ہیں یا نبی ہیں. وہم و گمان میں بھی نہیں، نبی کا اس کے ذہن میں نہیں تھا. بعض بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی یہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ سویبہ تو نے خوشخبری دی، جا آج سے تو آزاد ہے. حضرت سویبہ کو آزادی ملی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے حضور کے چچا ہیں، حضرت حافظ حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے ہی متشرع اور بڑے امام کبیر ہیں مفسرین کے، محدثین کے. آپ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے چچا ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو دیکھتے ہیں. ابو لہب سے پوچھتے، ابو لہب تو بڑا دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، بتا مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، تجھے کیسی سزا دی، تیرے ساتھ کیا انجام کیا. ابو لہب کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری قبر کو سارا ہفتہ آگ سے بھر دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، عذاب دیتے ہیں، عذاب ہوتا رہتا ہے، صبح سے شام جس طرح ہوتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے. جب یوم الاثنین آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، عذاب کے فرشتے چلے جاتے ہیں، میری قبر سے آگ بجھ جاتی ہے. میری انگلی، شہادت کی انگلی سے ایسا پانی وہ جاری ہونے لگتا ہے، میں انگلی کو چوستا ہوں، اس سے شہد جیسا میٹھا، دودھ جیسا خوشبودار ایک پانی آتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں، میری ساری تکلیف رفع دفع ہوتی ہے. حضرت عباس حیران ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو لہب اتنا بڑا گناہگار، پھر یہ اجر کیسا؟ ابو لہب کہتا ہے اور تو میرا کوئی عمل نہیں، کافر مرا تھا، دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، لیکن اللہ کی قسم یہ اس کام کا اجر ہے جب سویبہ نے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر میرے پاس آئی. میں نے انگلی سے اشارہ کیا، سویبہ اس خوشخبری دینے پر تو آزاد ہے. تو اللہ نے مجھے قبر میں اس انگلی سے اس لیے وہ پانی نہ جاری فرماتا ہے، اور تو کوئی عمل نہیں. یارو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اور دن بھی تو تھا انگلی سے پانی جاری ہو سکتا تھا ابو لہب کی انگلی سے، لیکن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوم الاثنین، پیر کے روز ہی وہ پانی ابو لہب کی انگلی سے جاری ہوتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سویبہ جو راویہ ہیں، میرے آقا کی پیدائش کی خوشخبری دینے والی، تو میرے آقا کی پیدائش 12 ربیع الاول صبح صادق کو اس دنیا میں ہوئی. اچھا اب یہ بات بھی سچی ہے کہ یارو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے، اس دنیا سے وصال کر گئے، پردہ کر گئے. عجیب عاشق لوگ ہو، میلاد کی دھوم مچا دی ہے، میرے آقا کے جانے کا افسوس کسے نہیں. میرے دوست اس کو صرف سمجھنے والی بات ہے. ایک بات اور بھی عرض کروں، نقل کفر کفر نباشد،
بات میری جو آیت کی تھی وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی. میں صرف کیونکہ اتوار کے روز 12 ربیع الاول کا جلوس ہے, میرے آقا کریم کی پیدائش کا دن آ رہا ہے, 12 ربیع الاول کا دن ہے. میں چاہتا ہوں تو اس سے کچھ سوالات دوستوں نے کیے تھے تو ایک ایک کو بتاتا تو میں سارے ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ سارے حضرات کو معلوم بھی ہو جائے اور میرے آقا کا ذکر بھی ہو جائے. تو عزیزان گرامی سنیے, توجہ فرمائیے. دیکھیے ہمارے لیے قرآن پاک کا حکم کیا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں, نقل کفر کفر نباشد. ہم ادباً کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے, پردہ فرما, ادباً کہتے ہیں. وصال فرما گئے, ادباً کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کوئی کہے کہ حضور اس طرح فوت ہو گئے ہیں جس طرح ہم لوگ فوت ہوتے ہیں, اس طرح نعوذ باللہ اس طرح مر گئے, جو الفاظ ہیں ان کے جو کہتے ہیں اس طرح مر گئے جس طرح ہم مر جاتے ہیں. لیکن قرآن پاک نے, اللہ پاک نے اس پر حد لگائی ہے, پابندی لگائی ہے. بے شک میرا محبوب اس دنیا سے اس نے پردہ فرمایا ہے, لیکن امت کو حق نہیں ہے, کسی امتی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ اپنے نبی کو مردہ کہے اور یہ کہے کہ نبی نعوذ باللہ مر گئے. کیوں؟ نبی کا درجہ بلند. میں بڑی خشک بات کرنے لگا ہوں, اگر توجہ نہ ہوئی تو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا کنیکشن ہے, جن پر اللہ کی رحمت ہے. کون؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. انعام اللہ, اللہ کا انعام. من النبیین, انبیاء کا پہلا گروپ, پہلی جماعت جس پر اللہ نے انعام کی بارش فرمائی. اس کے بعد والصدیقین, صدیقین کی جماعت ہے. والشہداء, پھر صدیقین کے بعد شہداء کی جماعت ہے. والصالحین, پھر قیامت تک آنے والے اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے. ان پر اللہ کا انعام. شہداء تیسرے درجے پر, اس کے بعد صدیقین کا درجہ, پھر انبیاء کا درجہ, انبیاء سے بھی بلند تر درجہ سارے رسولوں کا درجہ جو 313 ہیں. پھر 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول. اب غور کیجئے, پھر 5 اولو العزم رسولوں میں سے 5واں نمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا, چوتھا درجہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا, پھر تیسرا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, پھر انبیاء اور رسول میں دوسرا بلند تر درجہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا درجہ, پھر سب سے بلند پہلا درجہ حضرت آقا و مولا مالک و مختار سید الانبیاء سید المرسلین سرور کون و مقام محمد مصطفیٰ کا درجہ. اب توجہ کیجئے گا, پہلے درجے والے کی برابری یا تقابل دوسرے درجے کا رسول نہیں کر سکتا. دوسرے درجے کی برابری یا تقابل تیسرے درجے کا رسول نہیں کر سکتا. پھر تیسرے کی برابری یا تقابل چوتھے والے درجے کا نہیں کر سکتا. اسی طرح چوتھے کے ساتھ 5واں نہیں کر سکتا. ان کو الگ کرو. 313 رسولوں میں سے ان 295 رسول یا 298 رسول 18 رسول 208 رسول 313 میں سے 208 گئے, باقی 5 313 بنے. یہ نہیں کر سکتے
تو 1,24,000 انبیاء پھر 313 رسولوں کے برابری نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آئیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ بہت بڑے سوال کا میں ایک جو ابہام ہوتا ہے اس کو دور کرنے کی آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں انبیاء کی بات نہیں ہے، صدیقین کی بات نہیں ہے، شہید کی بات ہے جو آخری درجے سے ایک درجہ بلند ہے۔ صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے، صدیقین کے آگے پھر نبی کا، نبی کے بعد پھر رسول اذان عظام، پھر رسولان عظام سے بعد پھر اولو العزم رسول ہیں۔ یہ شہید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ خبردار ہرگز مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا، زبان پر تالا، زبان سے خبردار وَلَا تَقُولُوا مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ مولا سر کٹ گیا، لوگ تو کہتے ہیں جو جس کی شہرت کٹ جائے، جان جدا ہو جائے، وہ مر جاتا ہے۔ تو ہم نے سر کٹتے دیکھا، مرتے دیکھا، جنازہ پڑھا، قبر میں اتارا، تو اب تو مردہ کہنے دو۔ رب کہتا ہے نہیں، تمہاری موت اور ہے، دیکھتے نہیں ہو وہ کس کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے، جو حیات دینے والا ہے۔ دیکھو رب دینے والا، آپ نے سنا ہوگا اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو، اللہ 70 آخرت میں 10 دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے، مولا ہم نے تو مرتے دیکھا، رب فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، خبردار مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرے۔ مولا مردہ ہو گئے، فرمایا نہیں، تم دنیا والے کہتے ہو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات اللہ کے سوا کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے سوا سچا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ، اللہ سے سچا کون ہے؟ رب فرماتے ہیں میں بتاؤں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، رب کہتا ہے میں رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زندہ ہیں۔ مولا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، رب کہتا ہے تمہاری اتنی عقل ہی نہیں، اتنا شعور ہی نہیں کہ جس کو تم سمجھ سکو، بس حکم کی تابع داری کرو کہ زبان کو بند رکھو، نہ کہو۔ مولا شہید کے بارے میں تو منع ہے، فرمایا اسی لیے تو پابندی لگا رہا ہوں، جب شہید پہ بولنے کی جرت تمہاری چھین رہا ہوں تو پھر انبیاء کے بارے میں اگر کوئی جرت کرے گا تو اس کو میری طرف سے، اس کی رحمت سے، میری رحمت اس سے دور ہو جائے گی، وہ میرے بندوں کے گروپ سے نکل جائے گا کہ رب کی نافرمانی ہے۔ مولا اچھا ایک بات اور بھی ہے، زبان پر تو پابندی ہے، زبان سے تو ہم نہیں کہتے۔ مولا دل میں خیال تو آ سکتا ہے، اب دل کے خیال کو کون روک سکتا ہے؟ ذہن میں اٹھتے ہوئے خیالات کو کون روک سکتا ہے؟ آؤ، پھر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو زبان سے تو نہیں کہیں گے، لیکن آؤ میں کہوں، رب فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا۔ پہلے تھی زبان پر پابندی، اب کیا ہے؟ سوچ و خیال پر پابندی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان لوگوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنے شعور و خضوع میں کبھی مردہ تصور نہ کرنا۔ کن کو؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں۔ میں پھر آپ کو سمجھانے کے لیے، پہلے تھی زبان پر پابندی، اب رب کرتا ہے خیال بھی نہ کرنا۔
نماز پڑھتے ہیں گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا خیال آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں دکانداروں کو دکان کا خیال تھتا رہا ہوتا ہے، الغرض نماز آتے ہیں تو ہزار خیال آتا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو کسی اور طرف خیال گیا تو مجرم تصور کیے جاؤ گے۔ نماز میں پابندی نہیں ہے۔ اب روزے دار ہے، روزے کی حالت میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، گناہوں کا خیال ڈالتا ہے، تو پھر روزہ تو فاسد ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا روزے کی حالت میں بھی تمہاری سوچ پر کوئی پابندی نہیں، خیال آئے جھٹکنے کی کوشش کرو، آ جائے تو تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن خبردار ایک خیال پر میں پکڑوں گا، ایک سوچ کے آنے پر میں پکڑ لوں گا۔ مولا کون سی سوچ ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، ان لوگوں کے خلاف سوچنا بھی مت، کبھی خیال میں بھی یہ بات مت لانا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کو مردہ تصور کرنا، مردہ خیال کرنا۔ مولا پھر جو زندہ ہوتا ہے وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، رزق بھی ملتا ہے، تو رب نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں، بل احیاء عند ربہم، رب کہتا ہے وہ تمہارے رب کے ہاں زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، تمہارا رب انہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رزق بھی دیتا ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں، آپ سارے حضرات پڑھا لکھا مجمع ہے، اگر شہید کی موت کے بارے کہنے پر زبان پر تالا لگ سکتا ہے، اس کے موت کے سوچنے پر تالا لگ سکتا ہے، تو شہید کا بھی جو نبی ہو، شہید کا جو وہ رسول ہو، وہ رسول جس پر شہید قربان ہو جائے، اس نبی کو مردہ کہنے پر رب کی کتنی پابندی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چلو گھر ون سمجھی جو ساری رات یوسف زلیخا دا قصہ تھیندہ رہ گیا، سویلے مولوی کو پکڑی ودیان وہ سی دسوت عزیز زلیخا جوان آیا مئی ہے۔ بہرحال سمجھیں کہ نبی کا درجہ ساری کائنات سے بلند ہے، جو بلند درجے پر ہو اللہ پاک کہ ہاں قانون ضرور ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو قرآن کی اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ میرے دوست نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، بس آخری بات ہے، ہر نفس نے، ہر جان نے، عام ترجمہ ہوتا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بھئی موت کا ذائقہ مانا ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ نہیں ہوتا، موت کو چکھنا ہے ہر نفس نے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کیا حضور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے ایک نعت لکھ لی پوری، اس کا پہلا شعر ہے، سنیے توجہ سے، فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آنی سے مراد آنے والی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ صرف آنی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ آن ملو میرے سونیاں، اب آؤ تو ملو، یہ ہے کہ آن کی آن میں آئے اور آن کی آن میں چلے گئے۔ آن کا معنی ہے لمحہ، لفظ وہی ہے، معنی دو ہیں۔ آن مانے آنن فانن، جس طرح ہم کہتے ہیں آنن فانن جی، بس یوں گئے یوں آئے، آنن فانن آئے چلے گئے۔ آن لمحے کو بھی کہتے ہیں، آنی ہے، انبیاء کو بھی موت اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کہ صرف آنی ہے کہ اللہ کا قانون پورا ہوا تو روح جسم مقدس کو چھوڑ کر نکلی۔ بس اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حدیث پاک عرض کر کے اجازت بات ختم ہے۔ حکم ہے، قانون حدیث ہے، قانون شریعت ہے، اللہ کا فطرت کا قانون ہے۔
نیک بندے کی روح جب اس کے بدن سے نکلتی ہے تو اللہ پاک جنت کے کبوتروں کی صورت میں اس روح کو وہاں رکھ دیتا ہے، لیکن قبر کے ساتھ رابطہ رشتہ وہی ہے جو دھرتی کا سورج کے ساتھ ہے۔ جس طرح سورج آسمانوں میں چمک رہا ہے، اپنی تمازت اپنی گرمی سے زمین کو فیضیاب کر رہا ہے، اولیاء کاملین صالحین کی ارواح جنت میں، لیکن مزار کے ساتھ وہی کنیکشن قائم ہے۔ اب آئیے، جب میرے آقا کی روح، مفسرین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور تمام متشرحین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا کی روح کو جنت کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر جب میرے رب کی بارگاہ میں لے جایا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ دیکھو تو صحیح جنت میں میرے محبوب کریم کے لیے رکھنے کی جگہ کہاں ہے۔ یہ ایک محبت کا منظر ہے، ورنہ رب کو سارا پتہ ہے۔ رب جو پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے، کیا کہے تھے، رب پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حکم ہوا کہ جنت میں جاؤ، اعلیٰ مقام پر لے جاؤ، میرے محبوب کی روح کا وہاں قیام ہوگا۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ جب روح کو جنت میں لے جایا گیا تو روح مچلی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے پہلے فرق بتا کہ تیری جنت سونی ہے یا جسم مصطفیٰ سونا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مولا وہ جسم کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں وہ صورت مک چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں۔ مولا اس صورت سے بھی کوئی جنت کا حسن زیادہ ہے؟ رب نے فرمایا جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز قابل حسن کا شاہکار میں نے تخلیق نہیں فرمائی، بس اس صورت کو بنا کر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے۔ تو جسم مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ جنت ہنسی، نہ جنت کی وادی ہنسی، نہ جنت کی کلیاں ہنسی، نہ جنت کی خوشبوئیں ہنسی، جسم مصطفیٰ بے مثال۔ تو روح نے عرض کی، روح مصطفیٰ نے، تو مولا پھر کرم فرما مجھے جسم مصطفیٰ سے جدا نہ کر، واپس مجھے جسم مصطفیٰ میں بھیج دے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کا قانون پورا ہوا، لیکن پھر روح کو پھر جسم مصطفیٰ میں داخل فرما دیا۔ کیوں کہتے ہیں ہم سلام؟ ادب سے جاؤ نا، شرطے جیل میں ڈال دیں گے آپ کو، شرطے وہاں سے زور سے۔ اور جب ہمارے حکومت کے ارکان گئے تھے تو لوگوں نے زور سے مرد آباد مرد آباد کے نعرے لگائے، یہاں آ کے گرفتار ہوئے۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن کی آیت دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، ادب کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر فقط جسم ہے روح نہیں ہے تو زندہ ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ ادب کیوں کرا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم مصطفیٰ بھی موجود ہے، روح مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں، میرے آقا کو مردہ سمجھ کر نہیں مناتے، ہم آقا کو اللہ کی دی ہوئی حیات جاوداں سمجھ کر میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ میرے دوست، اب بات ختم ہے، خطاب ختم ہے، بس دو اعلان سماعت فرما لیجئے۔